السلام علیکم ورحمۃ اللہ نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللهم صل علی سیدنا مولانا صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ تقریباً سیرت کے تفصیلی تذکرے آپ کے سامنے کر دیے گئے ہیں۔ جو مطالعہ ہوا اور جو ہم لوگوں نے ایک دوسرے کے لیے افادہ اور استفادہ کی، اس کا آج حاصل مطالعہ پیش کرنا۔ پیغمبر کی 23 سالہ حیات طیبہ کو آج حاصل مطالعہ کے طور پر ہم آپ کے سامنے پیش کر رہے ہیں۔ پیغمبر نے اعلان نبوت کیا اس بعثت کے پہلے سال میں مکے سے 3 میل کے فاصلے پر غار حرا میں مسلسل گوشہ نشینی کا دستور بنا لیا۔ وحی الہی کا آغاز ہوا۔ اللہ نے جبریل امین کو بھیجا۔ اقرأ باسم ربک الذی خلق، یہ آیت نازل ہوئی۔ 3 سال تک پیغمبر نے خفیہ طور پر تبلیغ اور دعوت انفرادی طور پر پیش فرمایا۔ سابقین اولین یعنی پہلے سب سے ایمان لانے والوں میں حضرت خدیجہ، حضرت علی، حضرت زید اور حضرت ابوبکر۔ تقریباً 25 سال تک حضور کی رفاقت میں حضرت خدیجہ الکبریٰ رہی۔ حضرت ابوبکر کے توسط سے عثمان ابن عفان، زبیر ابن عوام، عبد الرحمن ابن عوف، سعد بن ابی وقاص، طلحہ بن عبید اللہ رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین مسلمان۔ شروع میں حضرت خدیجہ کو جوڑ لیں تو کل 9 لوگ سابقین اولین میں ہیں جو سب سے پہلے مسلمان، جس میں 8 مرد تھے اور 1 خاتون تھی۔ پھر حضرت عمر کی بہن، خطاب کی بیٹی فاطمہ، پھر سہیب رومی اور عمرو بن ابسہ، انہوں نے اسلام کو موسم حج اور عکاظ کے بازار میں، مجنہ کے بازار میں، ذوالمجاز کے بازار میں، یہ جو 3 بازار تھے وہ بہت مشہور تھے۔ ان کے میلوں میں جا جا کر پیغمبر نے انفرادی طور پر لوگوں کو دعوت دی۔ حضرت خدیجہ کے دوسرے شوہر کے صاحبزادے حضرت حارث، یہ اسلام کے لیے راہ محبت میں پہلے شہید بن کر ابھرے۔ ایک زمانہ سے دور دراز قبیلے میں جو قبیلہ غفار یا غفاری قبیلہ سے مشہور تھے، اس میں حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالی عنہ تھے۔ وہ مسلمان ہوئے، پھر ان کے بھائی حضرت انیس غفاری مسلمان ہوئے۔ حضور علیہ السلام نے حضرت ابو ذر غفاری کو ان کی قبیلے میں اسلام کی دعوت کے لیے بھیجا۔ آپ کی دعوت سے آپ کے قبیلے کے تقریباً 50% لوگ الحمدللہ مسلمان۔
بعثت کے دوسرے سال سیرت ابن اسحاق کے مطابق وہی خاموشی سے تبلیغ جاری رہی اور توحید کا عمومی اعلان چونکہ ابھی حکم نہیں ہوا تھا، مخالفت مشرکین مکہ کی طرف سے بڑھنے لگی۔ حضور علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے ٹکراؤ کے بجائے اعراض کا حکم دیا، ابھی جہاں تک ہو لوگوں سے الگ رہنا ہے۔ پیغمبر اور پیغمبر کے اصحاب کو اگر عبادت کی ضرورت پڑتی تو دور کی گھاٹی میں جا کر چھپ کر کے لوگوں سے نماز ادا کیا کرتے تھے۔ بعثت کا تیسرا سال تقریباً اسی طرح سے گزرا، یہ تینوں سال۔ چوتھے سال میں اللہ تعالیٰ کا حکم ہوا فاصدع بما تؤمر واعرض عن المشرکین، مشرکین سے اعراض کیجیے اور جس کا حکم ہوا ہے کھل کے آپ اعلان کیجیے۔ پیغمبر نے اب اللہ کے حکم کے مطابق کیونکہ اعلان عام کا حکم ہو گیا تو بعثت کے اعلان نبوت کے چوتھے سال سے آپ نے عام طور پر لوگوں کو دعوت اسلام دیا، جس کی وجہ سے دشمنی بغض اور عناد میں مزید اضافہ ہوا۔ بعثت کا 5واں سال آیا، حالات اتنے کشیدہ ہو گئے کہ حضور نے حکم دے دیا کہ حبشہ کی طرف ہجرت کرنے لگے۔ رجب کے مہینے میں 11 مرد، ایک روایت میں 4 مرد عورت ہے، ایک روایت میں 5۔ اس میں حضرت عثمان غنی، ان کی بیوی رقیہ، ابو حذیفہ، سہل بن سہیل، ابو سلمہ کی بیوی ام سلمہ، عامر، ان کی بیوی لیلہ بنت ابی حیثمہ، زبیر بن عوام، مصعب بن عمیر، عبد الرحمن بن عوف، عثمان بن مسعود وغیرہ وغیرہ، عبداللہ بن مسعود بھی تھے۔ ان لوگوں نے حبشہ کی طرف ہجرت فرمائی۔ تجارتی کشتی تیار تھی، جدہ میں آپ لوگ پہنچے، 5 درہم کرایہ دے کر روانہ ہوئے۔ جب تک قریش کے لوگ پہنچتے یہ لوگ جب تک کشتی سے نکل چکے تھے۔ دوسری حبشہ کی طرف جو بعد میں ہجرت ہوئی اس میں 86 مرد اور 17 عورتیں تھیں۔ بعثت کا 6واں سال آیا، اللہ نے کرم فرمایا، حضرت حمزہ اور حضرت عمر دونوں نے اسلام قبول۔ حضرت حمزہ نے جب اسلام قبول کیا تو ان کے اوپر اسلام کے ماننے والوں کی تعداد 30 ہوئی تھی، اور جب حضرت عمر نے اسلام قبول کیا، بعض روایتوں میں نبوت کے 7ویں سال یعنی اگلا سال بھی حضرت عمر کے اسلام کو منسوخ کیا گیا ہے، لیکن یہ کہا گیا ہے تعداد کے اعتبار سے حضرت عمر جب مسلمان ہوئے تو یہ 40ویں مسلمان تھے، یعنی ان کے اوپر 40 کی تعداد مکمل۔ اعلان نبوت اور بعثت کا 7واں سال آیا جو مسلمانوں کے لیے اور بالخصوص بنو ہاشم کے لیے بڑی تکلیف کا باعث تھا۔ یہاں ان کا مکمل سوشل بائیکاٹ کیا گیا۔ شیعہ بھی ابی طالب میں 3 سال تک ان کے ساتھ یہ تکلیف رہی، ہم ان کی وضاحت کر چکے ہیں۔ 7 بعثت سے لے کر 10 تک مکمل 3 سال حضور اور حضور کے اصحاب نے مشقت کے ایام اور مصائب کے آلام ایسے سہے ہیں کہ سینے میں برچھی بھونکنے کے جیسے ہیں۔ ان کی بھیانک تصویر جب آپ پڑھیں گے تو مطالعے کی میز پر جب آپ اس کو رکھیں گے تو انسان جانوروں کا کلیجہ بھی منہ کو آئے گا۔ ایسے میں ایمان اور اسلام پر ثابت قدم رہنا یہ واقعی انہی کا حصہ تھا۔ یہ رتبہ بلند ملا جس کو مل گیا، ہر ایک کے نصیب میں دار و رسن کہاں۔
یہ 3 سال آپ کو کہا تو بعثت کا 8واں سال بھی وہیں گزرا، بعثت کا 9واں سال بھی ظاہر ہے وہیں گزرا، بعثت کا 10واں سال ایک دستاویز بنایا گیا، اور اس دستاویز میں جو تحریر لکھی گئی اس میں اللہ کا نام بھی تھا۔ اس دستاویز کو کیڑوں نے کھا لیا، لیکن جہاں اللہ کا نام لکھا تھا وہ جو کا تو ویسے ہی محفوظ تھا۔ مطعم بن عدی اس نے کعبہ سے معاہدہ نامہ کو نکالا، پھاڑ کے پھینک دیا۔ یہ معاہدہ منصور بن اکرمہ نے لکھا تھا، اور اس کا عذاب اس کو یوں ملا کہ قہر الہی سے اس کا ہاتھ شل پڑ گیا، یعنی سوکھ گیا۔ شیعہ ابی طالب سے لا کر لوگوں کو اپنے اپنے گھروں میں آباد کیا گیا۔ یہ عام الحزن والا سال تھا، غم والا سال تھا، کہ گھاٹی سے باہر آنے کے بعد جب ذرا سی ہوا اور فضا اچھی معلوم ہوئی تو ایسے وقت میں 8 مہینے کے بعد حضور کے چچا جو حضور علیہ السلام کے صبح و شام مددگار تھے، اگرچہ اسلام قبول نہیں کیا، ان کا انتقال ہوا۔ اسی ہفتے میں 3 یا 5 دن کے بعد آپ کی زوجہ حضرت خدیجہ الکبریٰ کا بھی انتقال ہوا۔ حضور نے اس کا نام ہی غم کا سال رکھ دیا۔ یہ بہت بڑا پہاڑ تھا، ایسا لگا جیسے پیغمبر کی کمر ٹوٹ گئی۔ اب تک لوگوں کے بارے میں پیغمبر نے بیان کیا ہوگا، لیکن اتنا کھل کے نہیں جتنا کھل کے اب بیان کیا۔ پوچھا گیا آپ نے آباء و اجداد کے تعلق سے کھل کے بیان کیا کہ جو مشرک ہے اور شرک پر مرا ہے وہ کسی حال میں بخشا نہیں جائے گا، وہ جنت میں کبھی نہیں جائے گا جس کی موت کس پر ہوئی ہو، شرک پر ہوئی۔ پھر آپ نے ستانے کے بعد لوگوں کے خود آپ نے طائف کا سفر کیا، اس کی مشقتیں سہیں، اور پھر اللہ نے آپ کے دل کو تسلی دی۔ جب واپس ہوئے تو جناتوں نے اسلام قبول کیا، ہم اس کی وضاحت کر چکے ہیں۔ اسی طائف سے واپسی کے بعد حضرت سودا سے رضی اللہ تعالی عنہ حضور نے نکاح فرمایا۔ سودا شوہر کے ساتھ حبشہ گئی تھی، ان کا شوہر عیسائی ہو گیا، طلاق لے کر کے وہ واپس مکہ آ گئے۔ بعثت کا 11واں سال تھا۔ حج میں آنے والے جو قبائل تھے حضور نے ان کو تبلیغ و ارشاد فرمایا۔ مینا میں اقوا کے پاس قبیلہ خزرج کے 6 لوگوں نے مدینے سے آ کر اسلام قبول کیا۔ یہ پہلا شخص وفد تھا، یہ پہلا موقع تھا کہ ایک ساتھ مدینے کے کتنے لوگوں نے اسلام قبول کیا؟ 6 لوگوں نے اسلام۔ نام بھی بیان کیا گیا ہے۔ عرب کے تعلق سے، مدینے کے تعلق سے بالخصوص میں نے آپ کو بتایا کہ وہاں کچھ مشرکین، کچھ یہود اور اوس و خزرج بالخصوص یہ قبیلے وہاں آباد تھے۔ بعثت کا 11واں سال آیا۔ مینا کی گھاٹی میں چھپ کر مدینے کے 12 لوگوں نے حضور کے ہاتھ پر اسلام کی بیعت فرمائی۔ اس کو بیعت عقبہ اولیٰ کہتے ہیں۔ کیا کہتے ہیں؟ پہلی بیعت، جس میں 10 ایک قبیلے سے تھے اور 2 دوسرے قبیلے سے۔ انہوں نے معلم کا مطالبہ کیا کہ ہم مدینہ جائیں گے تو ہم کو کوئی معلم چاہیے۔ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے مصعب بن عمیر کو معلم بنا کر بھیجا، اور وہ اسعد بن زرارہ کے گھر پہ ٹھہرے تھے جو پچھلے سال اسلام، وہ 12 میں سے اسلام قبول کر چکے۔
اور پھر عبداللہ ابن مکتوم کو بھی آپ علیہ السلام نے دوسرا معلم بنایا۔ قبیلہ اوس کے سردار سعد بن معاذ، انہوں نے پہلے نفرت اور بیزاری کا اظہار کیا، مگر جب مصعب بن عمیر نے قرآن کو سنایا تو ان کا دل موم ہو گیا اور سعادت ایمان سے مشرف ہو گئے۔ یہی وہ وقت تھا 11واں سال کہ جس میں نماز پنجگانہ فرض ہوئی۔ بقول مشہور معراج جسمانی پیغمبر کو عطا کی گئی، نماز فرض کی فرضیت اسی سال میں ہوئی ہے۔ یہ اگلا سال جو بعثت کا 13واں سال تھا، اس سے پہلے 12واں بیان ہوا نا، 11واں پہلے تھا، اب یہ جو بیان ہوا مینا کی گھاٹی کا وہ سال 12واں سال تھا۔ شاید اس میں نے بولنا شاید بھول گیا، بولا ٹھیک۔ پھر بعثت کا 13واں سال یعنی آخر سال، اس کے بعد ہجرت ہوئی۔ مینا میں تقریباً ایک روایت میں 72 اور ایک روایت میں 75 لوگوں نے اسلام کو قبول کیا، جو حضور سے بغیر سے ملاقات آئے تھے، ان میں 2 عورتیں بھی تھیں۔ اسی میں کہا گیا تھا کہ ہم سے کوئی تعلق تو آپ نہیں توڑیں گے نا، کیونکہ مدینہ میں یہود ہیں، ہمارا اور ان کا تعلق پھیکا پڑ جائے گا۔ آپ کو اللہ غلبہ دے تو کہیں ایسا نہ ہو آپ مدینہ وطن وہ چھوڑ کے مدینہ وطن اپنے مکہ واپس لوٹ جائیں گے۔ حضور نے وہی مسکراتے ہوئے ارشاد فرمایا تھا، اطمینان رکھو، تمہارا خون میرا خون ہے، میری زندگی تمہاری زندگی ہے، میں تمہارا ہوں اور تم میرے ہو، میرا دشمن تمہارا دشمن ہے، تمہارا دوست میرا دوست ہے۔ اور یہی جملہ فتح مکہ کے بعد پیغمبر نے بھی بیان کیا تھا، جب انصار کو ایسا لگا کہ شاید اب حضور مکے میں رہ جائیں گے اور ہم لوگ اکیلے وہاں تنہا رہ جائیں گے۔ بیعت کے بعد پیغمبر علیہ السلام نے 12 لوگوں کو نقیب بنایا، سردار بنایا، جس میں سے 9 قبیلہ خزرج سے تھے اور 3 قبیلہ اوس سے۔ ربیع الاول کو 20 دسمبر 622 عیسوی کو پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب ہجرت فرمائی تو آپ نے سب سے پہلے مدینے میں پہنچنے سے پہلے آپ قباء میں پہنچے۔ کہاں پہنچے؟ ہجرت کا یہ پہلا سال تھا۔ حضور علیہ السلام مکے سے نکلے، مدینہ چلے گئے۔ قریش کو معلوم ہوا، 3 دن کے بعد تیز رفتار اونٹ دوڑائے، پکڑنا چاہا لیکن پکڑ نہیں سکے۔ اور وہ جو مسئلہ پیش آیا وہ آپ کو معلوم ہے کہ غار ثور میں جو اللہ نے اپنے پیغمبر اور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی حفاظت فرمائی۔ یہی وہ وقت ہے جس کو ہجرت کا سال یا ہجری کیلنڈر مقرر کیا گیا۔ عبداللہ ابن سلام حضرت سلمان فارسی، تو عبداللہ ابن سلام یہودی تھے، یہودی کے بہت بڑے عالم تھے، اور حضرت سلمان فارسی جو آتش پرست تھے، ان کے علاوہ مدینہ کے مقتدر شخصیات نے اسلام کو قبول فرمایا۔ یہ ہجرت کا پہلا سال ہے۔ مسجد قباء جو اسلام کی پہلی مسجد ہے، سورہ توبہ میں اللہ نے اس کی تفسیر بیان کی ہے۔ 14 یا 24 روز کے قیام میں، بعض روایت میں 4 دن بھی ہے۔ جمعہ کے دن پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم قباء سے مدینہ کی طرف روانہ۔
راستے میں قبیلہ بنو سالم کی مسجد میں پہلا جمعہ قائم کیا گیا۔ آج بھی اس کا نام مسجد الجمعہ ہے۔ کیا ہے؟ مسجد الجمعہ۔ ایک روایت میں آیا ہے کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کی رخصتی اسی ہجری پہلی میں ہوئی۔ اذان کی ابتدا کی گئی یہیں میں، اس سے پہلے اذان ہوتی نہیں، نماز تھی مگر نماز باجماعت نہیں۔ یہ پہلی ہجری میں باجماعت نماز کا اہتمام اور آغاز ہوا۔ یہی وہ پہلی ہجری ہے جس میں عقد مواخات ہوا، یعنی انصار اور مہاجرین بھائی بھائی بنائے گئے۔ ابھی آگے میں تفصیل کرتا ہوں۔ پیغمبر نے ایک معاہدہ نامہ لکھا جس کو صحیفہ مدینہ کہتے ہیں۔ یہودیوں کے 3 قبائل بنو قینقاع، نذیر، قریظہ اور انصار کے قبائل اوس اور خزرج سے معاہدہ لیا گیا۔ پہلی ہجری میں اس سے پہلے 2 رکعت نماز تھی۔ کتنی؟ عشاء بھی 2 رکعت، ظہر بھی 2 رکعت۔ اب 2 رکعت اضافہ ہوا، ظہر، عصر، عشاء، 4 رکعت۔ اس کو سفر کی حالت میں وہی 2 پر قائم رکھا گیا۔ اسی زمانے میں پہلی ہجری میں 2 کفار جو سردار تھے، عاص بن عائل سہمی جو صحابی رسول فاتح مصر حضرت سیدنا عمرو بن عاص کے والد ہیں، اور دوسرے ولید بن مغیرہ جو حضرت خالد سیف اللہ کا باپ، یہ دونوں چونکہ کفر پر مرے، دونوں اسی سال جہنم رسید ہوا۔ ہجرت کے بعد پہلا بچہ جو مہاجرین کے یہاں پیدا ہوا، ہجرت کر کے جو لوگ مدینہ گئے تو یہ پہلا بچہ جو مہاجرین کے یہاں پیدا ہوا وہ عبداللہ بن زبیر تھا۔ یہ اسماء بنت ابو بکر کی گود میں۔ زیادہ تر لوگ جو حبشہ گئے تھے ہجرت کر کے، ان لوگوں نے مدینہ کی طرف، جب مدینہ کی طرف ہجرت کا انہیں علم ہوا تو انہوں نے مدینہ کی طرف ہجرت کی، اور کچھ لوگ تھے جو حضرت جعفر طیار کے ساتھ وہ سن 7 ہجری میں ہجرت کر کے واپس آئے جب خیبر فتح ہوا تھا۔ وہ ابھی جب ہجری سن آئے گا تو ہم آپ کو بتاتے ہیں۔ عقد مواخات میں طبقات ابن سعد کی روایت کے مطابق 45 مہاجرین اور 45 انصار کے درمیان حضور نے عقد مواخات کیا۔ یہ ہجرت کے 5 مہینے کے بعد عقد مواخات آئی، اور کب تک چلا بھول گئے کہ یاد ہے؟ خیبر تک، یعنی سن 7 ہجری تک۔ ابھی آئے گا، پھر میں وہاں بھی بتاؤں گا۔ یہاں یہ بات ذہن نشین رہے کہ جب اللہ تعالی نے خیبر سے بہت سارے غنیمت کے مال کے انبار جمع کروائے اور مہاجرین کو ضرورت نہ رہی، تو اس سے پہلے چونکہ جو عقد مواخات ہوا تھا اس میں وراثت کا بھی مسئلہ تھا کہ ایک دوسرے کے وارث بھی ہوں گے، لیکن اب وہ حکم منسوخ ہو گیا۔ اب جو وراثت کے قاعدے اور قانون نازل ہوئے ہیں اس قاعدے اور قانون سے وراثت دیے جائیں۔ ہجرت کا دوسرا سال آیا، قبلہ کی تبدیلی کا حکم آیا کہ اللہ نے حکم دیا فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ
فَلَنُوَلِّيَنَّكَ قِبْلَةً تَرْضَاهَا، پیغمبر اپنا چہرہ مسجد حرام کی طرف پھیر، آپ جسے قبلہ بنانے میں رضامند ہیں، ہم ضرور آپ کے اس رضامندی کو اپنی بارگاہ میں مقبول فرما لیں گے۔ 16 مہینہ تقریباً بیت المقدس کی طرف مسلمانوں نے نماز قبلہ بنا کے ادا کیا۔ 15 رجب کی 15 تاریخ ہجرت کا دوسرا سال تھا، اللہ تعالیٰ نے تبدیلی قبلہ کا حکم نازل فرمایا۔ مسجد نبی اور مسجد قباء کا رخ ایک تعمیر جدید کے ساتھ واپس مکہ کی طرف کیا گیا۔ یہی وہ ہجرت کا دوسرا سال تھا، اللہ تعالیٰ نے رمضان کے روزے فرض فرمائے۔ یہی وہ ہجرت کا دوسرا سال تھا کہ رمضان میں صدقہ فطر واجب ہوا۔ یہی وہ ہجرت کا دوسرا سال تھا کہ نماز عید واجب کر دی۔ اس سے پہلے نہ صدقہ فطر تھا نہ ہی نماز عید۔ 125 درہم کے عوض پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی دختر نیک اختر حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ کا عقد حضرت مولائے کائنات علی کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم سے اسی سال ہجرت کے دوسرے سال حضور نے جہیز میں اپنی بیٹی کو ایک چارپائی دی، چمڑے کا ایک گدا دیا، ایک چھاگل دیا، 2 چکیاں دیں اور 2 مٹی کے گھڑے حضور نے اپنی بیٹی فاطمہ کو عطا کیا۔ اسی دوسری ہجری میں جنگ بدر 12 رمضان المبارک کو لوگ مدینے سے روانہ ہوئے اور 17 رمضان کو جنگ بدر مقام بدر، اور یہ 17 رمضان کو جو جنگ ہوئی بدر میں وہ جمعہ کا دن تھا۔ کون سا دن تھا؟ اسی سال میں ابو لہب کی عبرتناک موت ہوئی کہ جو سخت حضور علیہ السلام کا دشمن تھا۔ غزوہ قینقاع اس میں واقع ہوا 2 ہجری میں۔ غزوہ سبیق میں نے آپ کو بتایا تھا کہ وہ ستو والا غزوے کے نام سے مشہور ہے۔ روزہ اسی 2 ہجری میں فرض ہوا چونکہ رمضان کا مسئلہ تھا۔ زکوٰۃ کا وجوب بھی اسی 2 ہجری کو ہوا، اور عید الاضحیٰ کی نماز بھی اسی 2 ہجری میں پڑھی گئی۔ حضور علیہ السلام نے 2 مہینے کی قربانی ادا کی۔ جنگ بدر کی بات چلی ہے تو یہاں ایک بات اور ذہن نشین کر لیتے ہیں کہ تھوڑی روایت مختلف ہے کہ غزوات کتنے ہوئے، سرایا کتنے ہوئے، ہے نا، لیکن عام طور پر جس پر اتفاق ہے کہ غزوہ تبوک کو غزوے میں بعض لوگ جوڑتے ہیں اور بعض لوگ نہیں جوڑتے۔ جو لوگ نہیں جوڑتے ہیں وہ کہتے ہیں کل غزوات 27 ہوئے، تو سرایا میں تو بہت سارے اختلافات ہیں، تو 47 کا ذکر آتا ہے، تو 27 غزوے اور 47 سرائے، کل 74 کتنی؟ اور اگر آپ تبوک کو جوڑ لیں تو 1 بڑھا دیجیے تو کتنے ہو جائیں گے؟ تو کل 75، تو 74 یا 75 آپ بول سکتے ہیں، ہے نا۔ بعض لوگوں نے 72 بھی کہا، آپ وہ بھی جوڑ سکتے ہیں۔ تو روایت میں تھوڑا اختلاف ہے، اس لیے ان میں سے 9 غزوات ایسے تھے جن میں بنفس نبیس رسول اللہ خود تلوار لے کر لڑے۔ کتنے تھے؟ ہاں، خود حضور نے اس میں جنگ فرمائی۔ ہجرت کا تیسرا سال جس میں سب سے بڑا مسئلہ جنگ احد کا ہے۔ ایک روایت میں ہے کہ 2 ہجری کو ہی ہوا ہے جنگ احد، یہ بھی روایت ہے۔ اسی 3 ہجری کو امام حسن کی پیدائش ہوئی، رمضان المبارک کے 15 تاریخ کو 3 ہجری۔ حضرت ام کلثوم کا نکاح حضور علیہ السلام نے حضرت عثمان غنی سے کیا تھا،
وہ 3 ہجری ہی تھا۔ حضرت عمر کی بیٹی تھی حضرت حفصہ، 3 ہجری میں حضور سے ان کا نکاح ہوا۔ ان کے شوہر جو پہلے تھے وہ جنگ بدر میں شہید ہوئے، تو حضرت حفصہ سے نکاح ہوا۔ میراث کی آیت اور میراث کے احکام سن 3 ہجری میں نازل ہوئے، یعنی اب جب میراث کے احکام نازل ہو رہے ہیں تو اب وہ جو حکم پہلے تھا اپنے مواخات والا، سمجھیے وہ سب رفع ہو گیا، منسوخ ہو گیا۔ یہ 3 ہجری میں مشرکہ عورتوں سے اللہ تعالیٰ نے نکاح حرام فرمایا کہ اب آج کے بعد کوئی مسلمان کسی مشرک سے نکاح نہیں کرے۔ حضرت حمزہ کا چونکہ ہود ہوا تھا، حضرت حنظلہ کا اسی سن ہجری میں انتقال ہوا، یعنی آپ کی شہادت ہوئی۔ مصعب بن عمیر ان کی شہادت ہوئی۔ غزوہ غطفان، غزوہ نجران، یہ بھی سن 3 ہجری میں ہی ہوا ہے۔ یہ وہ تفصیل تھی کہ جس میں ہجرت کے 3 سال میں چند چیزیں جو واقع ہوئی، چند حادثات جو رونما ہوئے، ان کا ذکر ہے۔ ہجرت کا 4تھا سال یہ بدر صغریٰ ہوا۔ 8 روز کفار کا انتظار کر کے، تجارت کر کے مسلمان نفع حاصل کر کے نکل آئے۔ امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی ولادت شعبان کے مہینے میں سن 4 ہجری میں ہوئی۔ حضرت زینب بنت خزیمہ جو حضور علیہ السلام کی بیوی تھی، ان کی وفات سن 4 ہجری میں ہوئی۔ حضرت عبداللہ ابن مخزومی کا انتقال بھی اسی میں ہوا۔ حضرت زینب بنت خزیمہ کی وفات کے بعد حضور علیہ السلام نے اسی سن 4 ہجری میں حضرت ام سلمہ سے نکاح فرمایا۔ عبداللہ ابن عثمان جو حضور علیہ السلام کے نواسے تھے، ان کی وفات اسی سن 4 ہجری میں۔ وہ مرغ نے آپ کی آنکھ میں چوٹ مار لی تھی اور 2 رات تک بڑی تکلیف تھی، اور تڑپنے کے بعد پھر ان کا انتقال ہوا۔ حضرت علی کی والدہ فاطمہ، ان کا انتقال ہوا۔ حضور علیہ السلام نے اپنا مقدس پیرہن انہیں عطا فرمایا، قبر میں خود پیغمبر نے انہیں اتارا۔ اور یہاں ایک بات آپ سن لیں اچھی طرح کہ 5 میت ایسی ہیں کہ حضور ان کی قبر میں خود اترے ہیں۔ کتنی میت؟ 5۔ ایک تو حضرت خدیجہ ہے، دوسری خدیجہ کا ایک لڑکا جو انتقال ہوا ہے، 3 عبداللہ مزنی، اور ایک ام رومان جو حضرت عائشہ کی ماں تھی۔ ام رومان کی قبر میں بھی پیغمبر خود اترے۔ اور 5ویں وہ فاطمہ بنت اسد یعنی حضرت علی کی والدہ، کہ ان کی قبر میں بھی پیغمبر خود اترے۔ اسی 4 ہجری میں یہود اور یہودیہ نے زنا کیا، قرآن اور تورات کے حکم سے اس کو سنگسار کرنے کا حکم اور فیصلہ دیا۔ توما بن ابرق انہوں نے چوری کی، اسی سال ان کے قرآن کے حکم کے مطابق والسارق والسارقۃ فاقطعوا ایدیہما، ان کا ہاتھ کاٹا گیا۔ پھر وہ مکہ بھاگ گیا، وہاں بھی چوری کی، پھر اہل مکہ نے قتل کر ڈالا۔
ایک قول یہ ہے کہ چونکہ دیوار سے وہ گر کے مرا، ایک قول یہ ہے کہ نہیں، وہ چونکہ مرتد ہو گیا تھا اس لیے مار دیا۔ بعض مورخین کے نزدیک شراب کی حرمت بھی اسی 4 ہجری میں، اور بعض نے کہا ہے کہ 6 میں، اور بعض نے کہا 8 میں۔ تو شراب کی حرمت کے تعلق سے کتنے قول ہو گئے؟ 3۔ بعض نے کہا 4، بعض نے کہا 6، اور بعض نے کہا 8 ہجری۔ کچھ غزوات اور کچھ سرایا تھے جو اسی سن 4 ہجری میں رونما ہوئے۔ اب ہم آتے ہیں ہجرت کا 5واں سال۔ سب سے پہلے ہجرت کے 5ویں سال میں ہم خندق کو لیتے ہیں، جنگ احزاب۔ یہ غزوہ خندق ہوا۔ بنو قریظہ نے بدعہدی کی تو اس کی سزا حضرت سعد بن معاذ کے حکم سے دی گئی۔ غزوہ بنو مستلق ہوا، جس کو غزوہ مریسی بھی کہتے ہیں، یعنی یہی وہ غزوہ تھا کہ جس غزوے میں حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا پہ تہمت لگائی گئی تھی۔ کیا لگائی گئی تھی؟ حضرت جویریہ، جن کا اصل نام برہ تھا، ثابت بن قیس کے لیے نکاح حضور سے کہا گیا۔ حضور نے آزادی کی رقم ادا کر کے نکاح فرما دیا۔ آیت تیمم کا نزول اسی 5 ہجری میں ہوا۔ اس سے پہلے تیمم نہیں تھا۔ تیمم کب نازل ہوا؟ یہ 5 ہجری میں، وہی جب حضرت عائشہ پر تہمت لگا، پانی وہاں موجود نہیں تھا، نماز کی ضرورت تھی، تو اللہ تعالی نے آیت تیمم کو نازل فرمایا۔ اسی سن 5 ہجری میں جو لوگ متبنہ ہیں، یعنی اولاد نہیں ہے، اس کو اولاد بنایا گیا، گود لینا بولتے ہیں نا، ہاں، تو ان کو حق سے برابری کے، اولاد کی برابری کے حق سے محروم کر دیا گیا کہ نہیں، متبنہ اولاد کی طرف وارث نہیں ہوگا، کیونکہ وہ نسب کے اعتبار سے بیٹا نہیں۔ زینب بنت جحش، جن کا نکاح حضرت زید سے ہوا تھا، جو حضور کے غلام تھے، اور حضور نے ان کو متبنہ بھی کیا تھا، بیٹا بھی بنایا تھا۔ اب عرب کے لوگ سمجھتے تھے کہ وہ جسے بیٹا بنایا جائے وہ بھی بیٹے کی طرح ہے، یعنی اس کی بہو بھی، اس کی عورت بھی حرام ہوگی۔ اللہ تعالیٰ کے حکم سے ہی یہ پیغمبر نے عمل کیا کہ زینب بنت جحش کے اس طلاق کے بعد، عدت گزارنے کے بعد، حضور علیہ السلام نے نکاح فرمایا۔ زنا کے جو احکام ہیں، احکام جو سورہ نور میں، وہ زنا کے احکام سن 5 ہجری میں اللہ تعالیٰ نے نازل کیا۔ حد قذف یہ بھی حکم ہے۔ حد قذف سمجھتے ہیں؟ حد قذف کہتے ہیں زنا کی تہمت اور زنا کا الزام لگانا، اس پر بھی حد ہے، اس کی بھی سزا ہے۔ قرآن نے فرمایا کہ جو لوگ کسی پر تہمت لگاتے ہیں یا الزام لگایا اور وہ 4 گواہ نہ لا سکے، کتنے؟ 4، تو پھر اس کو 80 کوڑے مارے جائیں۔ کتنے؟ 80۔ دراصل اس میں ایک بہت بڑا راز ہے۔ بڑا راز یہ ہے کہ کسی کے عیب کو چھپانا تھا، کسی کے، جب تم شہادت نہیں لا سکتے ہو تو تمہارے اوپر یہ ضروری ہے کہ کسی کے عیب کو تم کیا کرو، تو تم اس کو ظاہر کو کرو۔ تو معاشرے کو ایک اچھا ذہن دینے کے لیے شریعت کا یہ حکم ہے۔ اسی میں لیان کا حکم آیا سن 5 ہجری میں۔ لیان بھی نہیں سمجھیں گے، جب شوہر و بیوی کے درمیان جھگڑا ہو جائے
حل نہ ہو تو حکم ہوا کہ ایک دوسرے پر ایک دوسرے لعنت کریں. کیا کریں؟ ہاں. اسی میں زہار کا حکم ہوا. زہار بھی آپ نہیں سمجھیں گے، وہ 28ویں پارے میں اس کا ذکر ہے. جہاد نہیں، زہار. تو یہ زہار یہ ہوتا ہے کہ اپنی کسی محرم سے یا محرم کے کسی عضو خاص سے اپنی بیوی کو تشبیہ دے. سمجھ رہے ہیں کہ نہیں سمجھ؟ جیسے کوئی اپنی بیوی کو دیکھے اور کہے کہ تمہارا فلاں حصہ ہے نا جس کا دیکھنا صحیح نہیں ہے وہ میری ماں کی طرح ہے یا میری بہن کی طرح ہے. آپ سمجھ گئے؟ اس کو زہار کہتے ہیں. تو اس کا حکم بھی اسی سن 5 ہجری میں ہوا. نماز خوف کا حکم بھی سن ہجری 5 میں ہی اللہ تعالیٰ نے اتارا. ہجرت کا 6واں سال تھا. ہم نے پڑھا ہے کہ بہت سارے سرائے جو حضور نے الگ الگ طور پر الگ الگ صحابہ کو بھیجا تھا، یہ اسی ہجرت کے 6 سال. اور سب سے بڑا واقعہ جو رونما ہوا وہ بیعت رضوان. کہ حضور علیہ السلام نے ایک پیڑ کے نیچے جب یہ پتہ چلا کہ حضرت عثمان کو شہید کر دیا گیا ہے تو آپ نے صحابہ سے بیعت. یہی وہ ہجرت کا 6واں سال ہے کہ صلح حدیبیہ ہوا تھا. حدیبیہ کی صلح جو ہوئی، یہ صلح حدیبیہ اسی ہجرت کے 6 سال میں. اسی ہجرت کے 6 سال میں سلاطین عالم کو اللہ کے پیغمبر نے دعوت اسلام دی. قیصر کو، خسرو پرویز کو، دیگر بادشاہوں کو، الگ الگ اور اطراف و اکناف کے تمام عمراء اور تمام روسا کو اللہ کے پیغمبر نے لکھ کر کے اسلام کی دعوت. یہ خطوط کے طور پر اسلام کی دعوت پیغمبر نے الگ الگ طور پر. ہجرت کا 7واں سال آیا، غزوہ ذات القرد ہوا. اور سب سے بڑا مسئلہ کہ اسی ہجرت کے 7ویں سال میں محرم کے مہینے میں جنگ خیبر، جس جنگ خیبر کی تفصیل ہم بیان کر چکے ہیں. حضرت صفیہ سے حضور علیہ السلام کا نکاح اسی ہجرت کے 7ویں سال میں. بنو نذیر کا رئیس اعظم حوی بن اخطب کی وہ بیٹی تھی جو دحیہ کو دی گئی تھی، لیکن اصحاب کے اثرات پر. اچھا یہ واضح کر دوں، یہ صفیہ آپ وہ نہ سمجھے جو حضرت عمر کی بیٹی تھی. ہو سکتا ہے وہ مغالطے میں آپ ہو جائیں. ان کا نام بھی صفیہ تھا، اس سے پہلے بیان ہوا. ہاں یہ وہ نہیں. یہ بنو نذیر جو یہودی تھا اس کا بہت بڑا رئیس تھا حوی بن اخطب. یہ اس کی بیٹی تھی جو حضرت دحیہ کلبی کا نام سنا ہوگا اپنے صحابی کا، جن کی شکل میں اکثر جبریل امین آتے تھے. نہایت ہی خوبصورت تھے حضرت دحیہ کلبی رضی اللہ تعالیٰ. تو اصحاب نے جب اصرار کیا تو آزاد کرنے کے بدلے میں اس کو دوسری دے کر حضور علیہ السلام نے نکاح فرمایا تھا. فقہی مسائل ہجرت کے 7ویں سال میں بہت سارے احکام نازل جو فقہی مسائل سے متعلق تھے. جیسے پنجہ دار پرندے حرام ہیں، اس سے پہلے نہیں تھے، سب کھا رہے تھے. اب پنجے والے جو پرندے ہوں گے وہ کیا ہوں گے؟ اب اس سال سن 7 ہجری میں درندے جانور حرام ہوئے. یہ حکم بھی آیا کہ درندے جو جانور ہیں نا وہ اب حرام. یہی وہ ہجرت کا 7واں سال تھا کہ گدھا اور کھچر دونوں حرام کیا. اس سے پہلے گدھا اور کھچر حرام نہیں، اب حکم آیا کہ حرام. یہی وہ ہجرت کا 7واں سال ہے کہ حضور علیہ السلام نے جو حدیبیہ کے لیے آپ گئے تھے نا عمرہ کے لیے، اس عمرے کی قضا کے لیے آپ نکلے. 3 دن آپ نے مکہ میں ٹھہرنے کا عزم کیا. تمام لوگوں کو سوائے ان کے
جو وفات پا چکے تھے یا شہید ہو چکے تھے، آپ نے حکم دیا کہ جو عمرہ رہ گیا ہے چلو ہم چل کے اس عمرے کی قضا کریں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو یہی سن 7 ہجری میں ایک یہودیہ نے زہر دیا تھا۔ وہ بہت مشہور واقعہ ہے، آپ سنے ہو، ہم نے تفصیل میں بیان نہیں کیا تھا، یہ بہت مشہور ہے نا۔ اسلحہ جات کے ساتھ اسی سن 7 ہجری میں جو لوگ کچھ لوگ حبشہ میں باقی رہ گئے تھے، تو حضرت جعفر بن ابی طالب کے ساتھ یہ لوگ واپس اسلحہ کے ساتھ ہجرت کر کے واپس مدینہ آئے۔ یہاں ایک بات قابل غور ہے کہ حضرت حمزہ کی صاحبزادی تھی امامہ۔ کل تک جو لوگ بیٹیوں کے نام سے کچھ قبیلے دوسرے ہوتے تھے، ذرا اندازہ لگائیے، چچا چچا کہتے ہوئے دوڑی آئے۔ جب قریب آئی تو حضرت مولا کائنات نے اسے گود میں اٹھا لیا۔ کیا کیا؟ اور پیغمبر سے کہا، یہاں یہ بات بھی سمجھ لیجئے، یہاں کل تک جو ایک لڑکی پالنے کے لیے کچھ قبائل اپنے آپ کو یوں سمجھتے تھے کہ یہ تو معیوب ہے، آج پیغمبر کے اسلام کی دعوت کے بعد کیا انقلاب برپا ہوا کہ چونکہ حضرت حمزہ تو شہید ہو چکے، اب یہاں ان کی کفالت اور ان کی پرورش کے لیے تین دعوے دار کھڑے ہو گئے، خود کی بیٹی نہیں۔ کتنے دعوے دار کھڑے ہوئے؟ حضرت علی کھڑے ہو گئے، حضرت جعفر کھڑے ہو گئے، حضرت زید بن حارثہ جو حضور کے غلام تھے، یہ تینوں کے تین کھڑے ہو گئے۔ حضرت علی نے کہا کہ چچا زاد بہن ہونے کی وجہ سے پرورش کا حق مجھے ہے، مجھے دے دیجیے، میں اس کی پرورش کروں۔ حضرت جعفر نے کہا کہ میری تو 2 اعتبار سے رشتہ داری ہے، چچا زاد بہن بھی ہے اور اس کی خالہ میری بیوی بھی ہے، اس بچی کی خالہ میری بیوی بھی ہے، اس لیے مجھے زیادہ حق ہے، مجھے دے دیا جائے۔ زید بن حارثہ کھڑے ہو گئے اور انہوں نے کہا، حضور یاد کیجئے مکے میں جب اخوت ہوئی تھی نا، عقد مواخات، میں نے آپ کو بتایا تھا کہ 2 مرتبہ ہوا تھا، بھائی بھائی، مکے میں بھی اور مدینے میں۔ تو جب آپ نے عقد مواخات مکے میں کیا تھا تو مجھے کس کا بھائی بنائے تھے آپ؟ حمزہ کا۔ حضرت زید بن حارثہ نے کہا کہ میرا آپ بھائی کس کو بنائے تھے؟ حضرت حمزہ کو۔ تو دینی اخوت تو دینی بھائی ہونا یہ تو سب سے اونچا ہے، لہذا یہ بچی مجھے دے دیجئے کہ میں اس کی پرورش کروں۔ حضور علیہ السلام نے حضرت جعفر کو حضرت امامہ کو عطا فرمایا، یہ کہہ کے کہ چونکہ اس کے گھر میں اس کی خالہ بھی ہے اور خالہ ماں کے برابر ہے، خالہ ماں کے برابر۔ حضرت میمونہ جو حضرت عباس کی بیوی ام الفضل کی بہن تھی، حضور علیہ السلام سے اس کا نکاح ہوا اور اسی واقعے کے 44 سال بعد اسی جگہ سن 51 ہجری میں ان کی وفات بھی مقام شریف میں ہی ہوئی تھی۔ یہی وہ سن 7 ہجری ہے کہ جب مسجد نبوی وسیدہ ہو چکی تھی تو نئی تعمیر ہوئی۔ ایک بار تو حضور نے جاتے ہی کیا تھا پہلی ہجری میں، اور یہ تعمیر جدید تھی، یعنی حضور علیہ السلام نے اور اصحاب نے پھر سے مسجد نبوی کی تعمیر فرمائی۔ یہ سن 7 ہے، مسئلہ یہاں ختم ہوا۔ اب ہمارے سن 8 ہجری میں، ہجرت کا کون سا 8واں سال، جنگ موتا ہوا۔ 1 لاکھ لشکر کفار کے مقابلے میں صرف 3000 مجاہدین اسلام تھے، اور سب سے بڑا مسئلہ یہ آیا
کہ اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو بغیر جنگ کے فتح مکہ نصیب فرمایا۔ مکہ کا انتظام حضرت عمرو بن عاص کو حضور علیہ السلام نے دیا۔ یہی وہ سن 8 ہجری تھا جس میں جنگ حنین، جس میں قرآن نے اس کی تفصیل بیان کی، اذ اعجبتکم کثرتکم فلم تغن عنکم شیئا، یہاں تمہارے اپنی کثرت پر تم ناز کرنے لگ گئے، تم پر زمین تنگ ہو گئی، وضاقت علیکم الارض، کیونکہ تم نے اپنی کثرت پر، اپنی میکسیمم آبادی پر ناز شروع کر دیا۔ مسلمان اپنی آبادی پر ناز نہیں کرتے، وہ اللہ اور اس کے رسول اور اپنے ایمان پر ناز کرتے ہیں۔ اب ذرا دیکھیے، جہاں صحابہ کو اس طرح کی تکبر سے منہ کی کھانی پڑی، تو ہمارا اور آپ کا کیا ہے؟ کوئی شمار میں ہے ہمارا؟ کوئی گنتی میں ہے؟ اور ہمارے یہاں تو تکبر ہی کی چادر پڑی ہوگی۔ عمرہ جیرانہ پیغمبر نے اسی سال سن 8 ہجری میں کیا۔ حضرت ماریہ قبطیہ کے وطن سے اسی سن 8 ہجری میں حضرت ابراہیم جو حضور کے صاحبزادے تھے، یہ بس اکیلا صاحبزادہ ہے جو حضرت ماریہ قبطیہ کے پیٹ سے پیدا ہوا۔ باقی جتنی اولادیں ہوئی، چاہے نر ہو یا مادہ، وہ سب حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ 1 سال کچھ ماہ کے تھے، 1 سال کچھ ماہ کے بعد ہی ان کی وفات ہو گئی۔ سورج گرہن ہوا تھا، کچھ لوگوں نے کہا کہ اس وجہ سے ہی گرہن ہوا ہے، اس کی وجہ سے ہی وہ آج تک لوگوں کے، ہمارے یہاں یو پی بہار میں آج بھی ہے، جس کے شکم میں بچہ ہو جب گرہن ہوگا تو کہیں گے باہر مت نکلنا، یہ آج تک لوگوں کے ذہن میں گھسا ہوا ہے۔ ہاں، حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ نے حضرت علی کو یہ وصیت کیا تھا کہ میرے انتقال کے بعد شادی کر لینا، تو عمل کرتے ہوئے ان کی باتوں پر حضرت علی نے اسی سن 8 ہجری میں دوسری شادی ہے نا۔ اور ایک قول یہ ہے کہ مسجد نبوی میں اسی سن 8 ہجری میں ممبر رکھا گیا، اس سے پہلے ممبر نہیں، اب ممبر رکھا گیا باضابطہ۔ اس سے پہلے ہم نے وہ ایک مشہور واقعہ سنا ہوگا نا کہ لکڑی کا ایک ستون تھا، نہیں سنا کبھی آپ؟ ستون حنانہ جو رونے لگا تھا خطبہ پڑھتے ہے نا، کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام اسی پر ہاتھ رکھ کے خطبہ پڑھتے تھے، حضور نے بھی اس کو تھپکی دی کہ رو مت رو مت، یعنی حضور کے فراق میں وہ ستون حنانہ بھی رونا شروع کیا۔ تو اس سے پہلے وہ لکڑی کا وہ ستون تھا، اب آپ ممبر رکھا گیا۔ ہجرت کا 9واں سال اب شروع ہو رہا ہے۔ آیت تخیر اور آیت ایلا، یہ بھی آپ کو تھوڑا سمجھنے میں پریشانی ہوگی، یہ کیا ہوتا ہے؟ آپ یہاں سمجھیے قسم، بس اتنا سمجھیے، باقی بعد میں پوچھیے گا تو میں بتا دوں۔ اسی سن 9 ہجری میں حاتم طائی کی بیٹی جو بنو طے کی جنگ سے آئی تھی، اس کا اسلام قبول کرنا ہوا، اور پھر وہ اپنے بھائی کو جا کر جو عدی بن حاتم تھا اس کو وہاں سے لے کے آئی اور اس سے بھی اسلام قبول کرایا۔ تو حاتم کی بیٹی بھی اسلام قبول کی اور حاتم کا بیٹا، وہی حاتم جو آپ سنتے ہیں حاتم طائی۔ ایک روایت ہے کہ حاتم طائی کا نہ بیٹا تھا نہ بیٹی، بلکہ پوتا اور پوتی تھا، تو ہو سکتا ہے کہ پوتا پوتی کو بھی بیٹا بیٹی کہا جاتا ہے، اس طرح سے بھی ہو سکتا ہے۔ غزوہ تبوک اسی سن ہجرت کے 9ویں سال میں ہوا۔ اسی ہجرت کے 9ویں سال میں عاملین اور محصلین مقرر کیے گئے۔ زکوٰۃ کا حکم تو پہلے ہو گیا تھا، لیکن اب زکوٰۃ وصولنے والے بھی تو چاہیے نا، وہ وصولیں گے کون؟ وصولنے کے لیے کوئی کو مقرر تو کرنا پڑے گا نا۔ اچھا یہ یاد رکھیے گا، وہ عاملین الگ تھے،
اور ابھی جو ہم دیکھتے ہیں نا مولانا لوگ آتے ہیں چندہ وصولنے، وہ عاملین نہیں ہے، ہاں یہ ذہن میں رکھیے گا، وہ عاملین الگ، یہ عاملین نہیں ہے، یہ محصل ہے، کیا ہے؟ ہاں یہ مجندین ہے، ہم اپنی بھاشا میں ان کو مجندین کہیں، ٹھیک ہے؟ عاملین، عاملین الگ، عامل وہ ہے جس کو بادشاہ وقت مقرر کرتا ہے، تو ہمارے یہاں ایسا کچھ مسئلہ ہے جو بادشاہ وقت مقرر کرتا ہے۔ یہی وہ 9 ہجری تھی کہ مسجد زرار بنایا گیا لوگوں میں تفرقہ ڈالنے کے لیے، اور حضور نے فرمایا تھا کہ میں جا رہا ہوں غزوے میں تبوک میں، واپس آ کر کے نماز پڑھا دوں، لیکن اللہ نے آپ کو منع فرما دیا کہ اس مسجد میں آپ اپنا قدم مت رکھیے۔ حضرت ابوبکر صدیق کو رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور علیہ السلام نے حج کا امیر بنایا، یہ سن 9 ہجری میں۔ سود کی حرمت کا حکم اسی سن 9 ہجری میں نازل ہوا، اور اسی سال حج فرض ہوا، سن 9 ہجری کو ہاں حج فرض ہوا۔ اسی سال مسجد حرام سے مشرکین کو دور کرنے کا حکم دیا گیا کہ آج کے بعد مسجد حرام کے قریب بھی مشرکین نہ بڑھ گئے۔ 4 مہینے کی مہلت مشرکین کو دے دی گئی، جو لوگ اندر ہو 4 مہینے کی مہلت، یا تو مسلمان ہو جاؤ یا پھر مکہ چھوڑ کے حرم چھوڑ کے نکلو، باہر جاؤ۔ جزیہ ٹیکس کہنا جائز نہیں ہے، مگر آپ کو سمجھانے کے لیے میں مجبور ہوں کہ کوئی اور جملہ نہیں ہے جو آپ کو سمجھا سکوں۔ تو جزیے کا حکم بھی جو غیر مسلم حاکم ہوتے تھے نا کسی ملک میں، تو مسلمان کبھی بھی ان کو یہ نہیں کہتے تھے تو اتر، کہتے تھے بھائی 2 ہی صورت ہے، یا تو ہم اپنا حاکم مقرر کریں، یا اگر تو مانتا ہے تو تو حاکم بنا رہا، لیکن ٹیکس تمہیں دینا پڑے، جزیہ دینا پڑے۔ اس کو قرآن نے کہا ہے حتی یعطوا الجزیۃ عن ید وہم صاغرون۔ حبشہ کا بادشاہ اسی سن 9 ہجری کو وفات پایا، جس کے زیر سایہ مسلمان حبشے میں تھے، اور انہوں نے بڑی مدد کی، اور معلوم ہوا کہ وہ اندرونی طور پر اسلام قبول کر چکا ہے۔ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو جب اس کی وفات کا علم ہوا تو غائبانہ نماز جنازہ حضور نے پڑھی، صحابہ کو بلایا آؤ تمہارا بھائی حبشہ میں انتقال کر گیا، اس کی جنازے کی نماز پڑھو۔ فقہ حنفی میں جائز نہیں ہے، تو آپ کہیں ایسا نہ ہو کہ سیرت میں ہم نے تو سنا ہے بھائی وہاں مفتی صاحب سے کہ حضور نے غائبانہ نماز پڑھی ہے نا۔ ہمارے فقہ میں، فقہ حنفی میں غائبانہ نماز جنازہ پڑھنا صحیح، دعا کر سکتے ہیں، اگرچہ غائبانہ ہو یا نہ ہو، نماز جنازہ اصل میں استغفار ہی ہے، مغفرت ہی طلب کرنا ہے، مگر چونکہ یہاں حکم یہ ہے کہ یہ حضور کا خاصہ ہے، حضور کے علاوہ کسی کو یہ خصوصیت نہیں دی گئی۔ وجہ بہت ساری ہیں، ان میں سے ایک وجہ جو آپ کے ذہن میں آ جائے گی، ایک آپ کے ذہن میں آ جائے گی، سن لیجیے کہ یہ اصل میں مسئلہ یہ ہے کہ حضور علیہ السلام کی آنکھوں کے سامنے سے سارے پردے ہٹا دیے، گویا حضور کے سامنے چاہے حبشہ کا جنازہ تھا اور حضور خود اسے دیکھ رہے تھے نماز۔ اب آپ کے سامنے ایسی نظر آپ کی ہو تو آپ پڑھا لیجئے، اور اگر آپ کی نظر ایسی نہیں ہے تو پھر آپ یہ دلیل نہ بنائیے کہ حضور نے غائبانہ پڑھائی تو ہم بھی پڑھائیں۔ اس لیے ہمارے یہاں فقہ حنفی میں بھی عبداللہ ابن ابی جو رئیس المنافقین تھا، وہ جنگ احد میں جو 300 لوگوں کو شہید کر دیا تھا، 1000 لوگ گئے تھے، اس میں سے کتنے نکل گئے تھے؟ 300، 700 ہی بچے تھے۔ وہ 300 لوگوں کے ساتھ جو بدماشی کیا تھا، اس بدماشی کا سردار کون تھا؟ عبداللہ ابن ابی، جس کو رئیس المنافقین کہتے ہیں۔ اس کی موت واقع ہوئی۔ نماز جنازہ پیغمبر نے پڑھا دی، حضور نے اس کی جنازے کی نماز، ان کے بیٹے آئے وہ مسلمان تھے،
انہوں نے کہا حضور نے تسلی کے لیے نماز جنازہ پڑھا دی، ایک روایت میں قمیص بھی دے دی، اس میں وجہ بیان کی گئی ہے کیوں، کیونکہ حضرت حمزہ بے گور و کفن تھے، اس وقت میں جو قمیص دیا تھا وہ اس کا اصل ایک بدلہ تھا، خیر وہ ایک لمبی بحث ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے پھر اس کے بعد یہ حکم نازل فرمایا وَلَا تُصَلِّ عَلَىٰ أَحَدٍ مِّنْهُمْ مَاتَ أَبَدًا وَلَا تَقُمْ عَلَىٰ قَبْرِهِ، آج کے بعد جو بندہ ایمان سے الگ اس کی آپ جنازے کی نماز نہ پڑھائیں اور اس کی قبر پر آپ کھڑے بھی نہ ہوئے۔ پھر پیغمبر نے رجوع فرما لیا۔ یہی وہ سن تھا، سن 9 ہجری، کہ یہ عام الوفود کے نام سے مشہور ہے، سنت الوفود کے نام سے مشہور ہے۔ فتح مکہ کے بعد یہ اکثر جو وفد الگ الگ مختلف شہروں سے آئے اور آ کر مدینے میں آ کر حضور علیہ السلام کے ہاتھ پر اسلام قبول کیا، 60 سے زائد وفود کا ذکر آیا ہے۔ یہ حضور علیہ السلام کے ہاتھ پر آ کر یہ سن 9 ہجری میں حضور علیہ السلام کے ہاتھ پر اسلام کی بیعت کی ہے، اس لیے اس کا نام وفدوں کے آنے کا سال رکھتے ہیں۔ یہی وہ 9 ہجری کا سال تھا کہ ابو بکر کی قیادت میں حج کا سفر کیا گیا۔ اب آیا ہجرت کا 10واں سال جو عام الوفود ہے، اور اسی سال میں حجۃ الوداع جو ہم نے آپ کو کل تفصیل سے بیان کیا کہ حضور نے اس میں خطبے میں کیا کہا، اسی میں سن 10 ہجری میں جبریل کی آمد ہوئی۔ حضور علیہ السلام سے جبریل نے کچھ سوالات کیے جو بخاری میں پہلی حدیث ہے، اور پھر حضور نے اس سوال کا جواب دیا۔ پھر حضور نے حضرات صحابہ سے کہا کہ معلوم ہے یہ کون تھے؟ کہا کون تھے؟ کہ یہ جبریل تھے، تمہیں دین سکھانے آئے۔ کیا سکھانے آئے؟ حجۃ الوداع کی واپسی پر اللہ تعالیٰ نے سورہ نصر نازل فرمائی، اذا جاء نصر اللہ والفتح۔ پھر اس کے بعد اللہ نے اسی میں حکم دیا فسبح بحمد ربک واستغفر، اللہ کی تسبیح اور تحمید بیان کرے، استغفار کیجئے۔ پیغمبر اللہ کی تسبیح میں مشغول ہو گئے، استغفار میں زیادہ سے زیادہ مشغول ہو گئے۔ یہاں بزرگوں نے کہا ہے اور سیرت نگاروں نے بھی لکھا ہے کہ جب آدمی کو یہ احساس ہو جائے کہ اب موت کا وقت قریب آ گیا ہے تو اس کو چاہیے کہ وہ تسبیح و تحلیل اور استغفار میں مشغول ہو جائے۔ کیسے پتہ چلے گا کہ موت کا وقت قریب آ گیا؟ جب ہمارا ہاتھ پاؤں جواب دے دے، جب ہمارا ہاتھ پاؤں، جب ہمارے بال سفید ہو جائیں، جب ہمارے بال سفید ہو جائیں، جب ہماری عقل فنا ہونے کے قریب ہو جائے، ہم ارذل العمر کے اس عمر کے اس آخری پڑاؤ پہ ہو، اور یوں تو معلوم نہیں آپ کو کہ مرنا کب ہے، موت تو کبھی بھی آ سکتی ہے، مگر یہ سب علامتیں ہیں کہ نہیں، جس کو ہم لوگ کہتے ہیں بولنے کے لیے کہتے ہیں کہ دیکھو اس کا تو ایک پاؤں قبر میں چلا گیا تب بھی یہ سدھرا نہیں، بولتے کہ نہیں؟ تو یہ وہ وقت ہے کہ آپ کو پتہ ہے اور علامت نشانی آپ کو بتا رہی ہے کہ اب آپ کا وقت آ گیا قریب، تو اب آپ کو کیا کرنا ہے؟ زیادہ سے زیادہ اللہ کا ذکر کرنا ہے، اللہ کی تسبیح کرنی ہے، اللہ کی طرف رجوع کرنا ہے، اللہ سے توبہ کرنا ہے، استغفار کرنا ہے۔ جتنا کریں گے وہ آپ کے لیے اتنا بھلائی کا باعث ہے۔ تو پیغمبر نے تسبیح و تحلیل شروع کر دی، استغفار شروع کر دیا۔ ہم پڑھ چکے ہیں کہ اللہ نے فرمایا آج دین مکمل ہو گیا، تو دین کی تکمیل کا مطلب ہے پیغمبر ہم میں نہیں رہیں گے، تو پیغمبر نے سمجھ لیا کہ اب دین مکمل ہو گیا، اس لیے آپ زیادہ تر توبہ و استغفار میں اپنا وقت گزار دیں۔ غدیر خم کے موقع پر پیغمبر نے جہاں ساری باتیں کہیں، اس میں سے اس خطبے میں حضور نے جو بات کہی میں نے کل بھی آپ کو بتایا تھا
کہ میں تم سے اس بات سے بے خوف ہو گیا ہوں کہ تم شرک کرو. مجھے یہ خوف نہیں ہے کہ تم شرک میں مبتلا ہو جاؤ، مگر مجھے اس بات کا خوف ہے کہ تم لوگ دنیا پرست بن جاؤ، تم لوگ دنیا کے حرص و ہوا میں بہت زیادہ پڑ جاؤ گے. اس کا خوف مجھے زیادہ ہے. یعنی پیغمبر کو اس وقت بھی اپنی نظر نبوت سے اپنی امت کو دیکھ رہے تھے کہ ہماری امت میں لالچ، حرص اور ہوا سب سے زیادہ ہو رہا ہے. اور دیکھ لیجیے جو ہو رہا ہے وہ کس وجہ سے ہو رہا ہے. جو حالات آپ کے ہیں وہ کس وجہ سے ہیں؟ ہمارے حرص کی وجہ سے، ہمارے لالچ کی وجہ سے. آخری عشرے میں سفر کے پیغمبر بیمار ہوئے، بیماری کی ابتدا ہوئی. حضور نے آخری نماز جماعت کی ادا کرائی. پھر حضرت ابوبکر کو حضور علیہ السلام نے یہی سن 10 ہجری کو امامت کا حکم دیا. پھر آپ کی وفات پیر کے دن 12 ربیع الاول شریف سن 10 ہجری کو ہوئی. صحابہ میں اضطراب ہوا. ہم کل اس کو پڑھ چکے ہیں، ہمیں تفسیر کرنے کی اب ضرورت آج نہیں ہے. اللہ سے دعا کیجیے اللہ تعالی ہم سب کو سیرت طیبہ کو پڑھنے، سمجھنے اور یہ جو ہم نے آج حاصل مطالعہ پیش کیا ہے اس کو آپ اپنے ذہن کے کسی خانے میں، گوشے میں محفوظ رکھیے. اور یہ سب کے سب تیار ہیں، یہ ویڈیو تیار ہے، اس کو عام کیجیے، خود بھی سنیے، دوسروں کو بھی سنائیے. جتنا وقت ملے آپ سیریز بائی سیریز اس کو سن کر کے سیرت کے قریب ہوئیے. کہیں اور کسی کے قریب ہونے سے آپ کا فائدہ نہیں ہے، نہ ہمارا فائدہ ہے. ہمارا اور آپ کا فائدہ نبی کی سیرت کے قریب ہونے سے ہے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو پیغمبر کی سیرت سے قریب فرمائے. اللہ ہم سب پر فضل و کرم کی بارشیں فرمائے. ہم سب پر اللہ تعالیٰ رحمت و انوار کی بارشیں فرمائے. آمین. بجاہ سید المرسلین وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.